تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 2 سبق سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تیسرا سبق بھی سکھایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کھانا ایک ہی قسم کا ہو تو کیسے کھانا چاہیے۔ فرمایا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے، ایک ہی طرح کا کھانا ہے تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ 3 آداب سکھائے 1 منٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ راوی فرماتے ہیں بڑے ہونے کے بعد یہ تینوں جملے ایسے یاد ہیں کہ اس کو روایت بنا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر ہمیں سنایا گیا، اور ہمیں بھی یہ 3 آداب معلوم ہوئے۔ ہاں تو بات تو اس پر چل رہی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے باپ، اور اپنے بیٹے کے غلط کام پر اسے ذرا تادیب کرتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ اچھا کیا، بچے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ لیکن اگر کوئی گستاخ بیٹا اٹھا کر یہی ہاتھ اپنے باپ کو دکھا دے اور خدا نخواستہ تماشا رسید کر دے، شاذ اور نادر ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ کے احسانات ہمارے سامنے ہیں، اور اس کا اقرار تو جو ایمان نہیں لائے تھے ان لوگوں کو بھی تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے بیٹے نے جو غزوہ بدر میں بالکل مقابل آ گئے تھے، تذکرہ کیا بعد میں ایمان قبول کرنے کے کہ آپ میری تلوار کے بالکل نیچے آ گئے تھے، لیکن ابا جان آپ کے احسانات یاد آ گئے، آپ کی شفقت پدری یاد آ گئی، اس بنا پر میری تلوار آپ سے ہٹ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ اگر میری تلوار تیری گردن تک پہنچ جاتی تو پھر خطا نہ کرتی، اس بنا پر نہیں کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا تو ضرور تھا، لیکن تو جس طرح سے مقابلے میں آیا تھا اس وقت تو بیٹے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رکھتا تھا، اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی اور اللہ کے دین کا دائی ہونے کی حیثیت سے لڑ رہا تھا۔ میرے سامنے یہ رہتا بیٹا، تو یہ اس وقت بھی گویا کہ پیش نظر ہے۔ تو بیٹا اگر اٹھا کر باپ کو تماچا مارے تو تماچا باپ نے مارا تھا تو تعریف کی تھی لوگوں نے، اور اب جو ہے بیٹا اٹھا کر باپ کو تماچا مارتا ہے تو پوری دنیا تھوکے گی کہ نہیں؟ سبھی اس کو برا کہیں گے کہ نہیں؟ بڑا بے ادب ہے، بڑا گستاخ ہے، ذرا بھی رسپیکٹ نہیں ہے بڑوں کا کہ کیسے رہنا چاہیے بڑوں کے ساتھ، اتنا بھی اس کو ادب معلوم نہیں ہے۔ پوری دنیا اس کو تان و تشنی کرے گی اور پوری دنیا اس پر لان تان کرے گی۔ کیوں بھائی؟ تماچا تو یہ بھی تھا، تماچا وہ بھی تھا۔ فرماتے ہیں درجوں کا فرق ہے، درجوں کا فرق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ چھوٹی سی ایذا پہنچائی گئی ہو، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سب انبیاء کرام میں اونچا مقام ہے آپ کا، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو روحانی طور پر جمع فرمایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جبریل علیہ السلام نے آپ کو امامت کے منصب پر قائم کیا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء بن کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں بھیجا ہے۔ تو آپ کا مقام چونکہ نہایت عالی شان ہے، اس بنا پر تھوڑی سی تکلیف بھی اگر آپ کو پہنچائی جائے تو یہ بہت بڑی بن جاتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے تکلیفیں برداشت فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ یہ فرمایا ہے کہ ایک غزوے کا موقع تھا، اور غزوے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد جو مال آتا تھا اس کو تقسیم فرماتے تھے، اور شرکاء کے درمیان بھی تقسیم ہوتا تھا، حصے اس کے کیے جاتے تھے۔ اس مال کو غنیمت کا مال کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب اس موقع پر آئے اور آ کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا بے ادبی کے ساتھ کہ آپ انصاف سے کام لیجئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں
کہ اللہ بھیجتے ہی ہیں نبی کو دنیا میں دنیا کی ناانصافیاں اور جو انارکیاں پھیلی ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، تو نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ تو نبی آئے ہیں انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے، اسی کے سامنے آ کر کوئی یوں کہے کہ عدل قائم کرو تو کس قدر صدمہ ہوگا اور تکلیف ہوگی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور چاہتے تھے کہ اس کو کوئی سزا دیں، لیکن فوری طور پر اپنے غصے پر آپ نے قبضہ پایا اور کنٹرول پایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر فرمایا تھا، لہٰذا میں بھی صبر کروں گا۔ یعنی قوم والوں نے ایسے جو جملے کہے، یہ جملے اس سے زیادہ سخت طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہے ہیں۔ لیکن شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مرتبے کو دیکھتے ہوئے یہ چھوٹی تکلیف بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن تواضعاً آپ نے یہ جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آپ کی تواضع ہے کہ اگرچہ تکلیفیں زیادہ ہوئی ہیں لیکن دوسروں کی تکلیف کو، حالانکہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم انبیاء کرام کے درمیان جو ہیں درجات قائم کریں، کیٹیگری انبیاء کرام کے درمیان قائم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ایک روایت میں فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، مجھے حضرت یونس علیہ السلام پہ فضیلت مت دو۔ یہ یہاں یہ فرمایا گیا ہے، لیکن لکھا یہ ہے شارحین حدیث نے کہ انبیاء کرام کے جو درجات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کا کیا درجہ ہے۔ ہم اگر نبیوں کے درجات طے کرنا شروع کر دیں کہ اس کا یہ درجہ اس کا یہ درجہ، تو ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی تو فضیلت آ جائے لیکن خدا نہ خواستہ درجات کے اعتبار سے کسی نبی کی توہین ہو جائے۔ تو اس طرح سے کسی کے درجے کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے کہ اس میں دوسرے نبی کی توہین ہو جائے اور تذلیل ہو جائے۔ اس بنا پر منع فرمایا کہ تم درجات مت قائم کرو، یہ حق تعالی شانہ کا کام ہے کہ کس نبی کا کیا مقام ہے وہ دیتے ہیں۔ آج ہم اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ہمیں بھی دین کی محنتوں کے لیے قبول فرمائے، اور ان حضرات نے، حضرات انبیاء علیہ السلام کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے، اس کے بعد الامثل فالامثل میں حضرات صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اولیاء کبار ہیں، پھر دوسرے مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، سبھی نے اپنے اپنے درجے میں زحمتیں برداشت کی ہیں، سیکریفائس کیا ہے دین کی۔ یہ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی محنتوں کے لیے قبول فرمائے اور ٹوٹا پھوٹا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہماری ختم نہیں ہوئی، اس بنا پر کہ بات چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر ایک امتحان سے گزرنے کی۔ اگر زندگیاں باقی ہے تو انشاءاللہ عرض ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما هو اہل وافعل بنا ما انت اہل انک انت اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أجرنا من النار يا مجير، اللهم أجرنا من النار يا مجير، اللهم اجرنا من النار يا مجير۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهد الناس جميعا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔